انہاں دا پیو کوئی نہیں ہوندا. او جی ماں والے نعت خان ابے والا بھی کوئی سنے آجے. ابا کوئی حزب اختلاف سے ہے یا وہ عمران خان کی پارٹی کا ہے کہ اس کو تم نے دہشت گردوں میں لکھ رکھا. یہ بیماری کس نے پھیلائی؟ ابے کی قدر یہ کس نے گھٹائی؟ یہ سچائی کس نے چھپائی؟ اس میں تھوڑی سی ہم نے بھی ملائی ہے ملائی. نہیں سمجھ آئی؟ یہ منبر والوں کا بھی تھوڑا تھوڑا قصور ہے کہ ہم نے ماں کی تو اتنی روایات کی بیان. ہم نے کہا پوچھا رسول پاک سے ایک صحابی نے حضور مجھ پر کس کا حق زیادہ؟ سرکار نے فرمایا تیری ماں، پھر فرمایا تیری ماں، پھر تیری ماں. ظاہر ہے بات تو ٹھیک ہے، سرکار نے فرمائی ہے، لیکن یہ روایت روز جو سنے گا کہ میری ماں میری ماں میری ماں، ابا نا نا، اماں تے ہاں ہاں ہاں، اب ابا بیچارہ کہاں گیا ہے. لیکن یہ ہم نے نہیں بتایا کہ خدمت کا معاملہ آئے تو ماں مقدم ہے، عظمت کا معاملہ آئے تو باپ ہے، سب سے آگے آپ ہے. یاد رکھنا میں کیا عرض کر رہا ہوں. میرے ساتھ علم و حکمت کی کان بیٹھے ہیں، محبت کا پورا جہان بیٹھے ہیں. یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ آن بیٹھے ہیں. سبحان اللہ. اب کیا کہا میں نے؟ خدمت کا معاملہ آئے کیوں پہلے ہے ماں؟ کیونکہ بیچاری کمزور ہے، ابا شہزور ہے. لیکن یہ بھی یاد رکھ، اماں تو گھر میں بیٹھی حجرے میں ہے، ابا دھکے کھا رہا لاہور ہے. تو جو دھوپ میں دھکے کھائے تیرے لیے تن کا ٹکڑا ٹکڑا جمع کر کے شام کو لائے، تجھے بھی کھلائے، تیری اماں کو کھلائے، گھر کو بنائے، وہ تجھے یاد نہ آئے کوئی تو تجھے سمجھائے. قبلہ شوکت نوری. یہ مسئلہ ہے بڑا. اگر آپ کو ٹھیک نہیں لگ رہا تو میں یہیں سے بدل لیتا. مقصد اماں جان میری بھی ماں ہے، آپ کی ماں کا شان گھٹانا نہیں، مسئلہ اصل واضح فرمانا ہے، حقیقت سے پردہ اٹھانا ہے. اور یہ جو بوڑھا ابا یاد رکھ میرے آقا کا دور تھا، کیا حسین دور تھا، کیا خوبصورت وقت تھا، خوشاب وقت کے دیدار عام تھا اس کا، خوشاب وقت کے دیدار عام تھا اس کا. کیا خوبصورت وقت تھا، فقیروں کا بلند بخت تھا، سامنے مدینے والے کا تخت تھا. جب بھی آتے جاتے یار کا دیدار پاتے. کیا خوبصورت زمانہ تھا، محبوب کا گلیوں میں آنا جانا تھا. اسی زمانے کی بات ہے کہ ایک جوان آیا، اپنی درخواست عدالت مصطفیٰ میں لایا. عدالت رسول اللہ کی، جہاں انصاف ہی انصاف، جہاں عدل ہی عدل، جہاں دو نمبری کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. نوجوان آیا، درخواست لایا، پر فریق اپنے ابے کو بنایا، مدعا علیہ اپنے ابے کو بنایا.
اب سرکار دو عالم کو درخواست پیش کی، یا رسول اللہ، جی میرے ساتھی، میرے کریم، میں جا رہا تھا سفر میں، میرا ابا تھا گھر میں، میں شادی شدہ، میرے بچے، میں عیال دار، میں جا رہا تھا لمبے سفر پہ، میں نے ابے کے اوپر احسان کیا، کچھ بکریاں تھیں، کچھ بھیڑیں تھیں، میں نے ابے کے کھاتے لگائیں کہ میں جا رہا ہوں سفر میں، تو جو ہے گھر میں ان بکریوں بھیڑوں کو چرانا، ان سے فائدہ اٹھانا، جب ہوگا میرا پلٹ کے آنا پھر میں سنبھال لوں گا سامان، تب تک بابا تو کھا دودھ پی، ان کو چرایا کر، پھر شام کو گھر لایا کر، جو نفع ملے ورتایا کر۔ پر یا رسول اللہ، میں تو باپ کو بنا گیا تھا رکھوالا، نگران، چرواہا، پر میں پلٹ کے آیا، ایک بکری کو میں نے نہ پایا، ایک کو بھی نہ پایا، ساری بکریوں کو میرے ابے نے منڈی اوکیڑی احمد آباد علی، پتہ نہیں اتنے لگ دی بھی ہے کہ نہیں، اچھا لگ دی ہے، چلو شکر ہے لگ دی ہے، وہ منڈی اتنی دور ہے کہ جیڑی بکری جاوے شالا واپس کدے نہ آوے، کیونکہ رستے دے جو اپنے بھیرا کھلوتے ہوتے۔ سبحان اللہ۔ اس نے کہا حضور میری بکریاں ساری میرے ابے نے 9-2-11 کر ڈالی، آپ کرم فرمائیں، میرے باپ کو عدالت مستفوی میں بلائیں اور میری داد رسی فرمائیں۔ حضور نے فرمایا مسئلہ یوں ہے میرے بچے، جب تک دونوں کو نہیں سنوں گا فیصلہ، یہاں تو میں سول جج کے صدقے جاؤں، بس تو اس کو جا کے کان میں کہیا کہ یک طرفہ فیصلہ کرنا ہے، وہ وہیں سارے کام کرتا رہتا، اسی مثل کو وہیں دبا کے یک طرفہ کر کے پتہ اس وقت چلتا ہے کہ پتہ چلتا ہے فیصلہ تواڈے خلاف، معاملہ سارا صاف، اور ان ججوں کو ہر چیز معاف۔ سبحان اللہ۔ اصول یہی ہے، دونوں کو سنو، فیصلہ کرو۔ حضور نے اس کے ابے کو بلایا، اب وہ بیچارہ کانپتا، ہاتھ میں لاٹھی، وہ کمر خمیدہ، شاخ زندگی کاہیدہ، جسم کا ہر وہ کپڑا دریدہ، سر جھکایا اور نظر کم اسے آیا، محبوب کے سامنے آیا۔ لجپال نے دیکھ کے فرمایا او فلاں، تیرے بیٹے نے تیرے خلاف استغاثہ دائر کیا ہے، یہ کہتا ہے تو نے بیٹے کا حق کھایا، بکریاں کھائیں، بھیڑیں تو کھا گیا ہے۔ اس نے کہا لجپال سب سچ ہے، یہ چھوڑ گیا تھا بکریاں، یہ بھیڑیں چھوڑ گیا تھا، سامان میرے سارے چھوڑ گیا، لیکن سرکار بھوک کی ایسی آندھی چلی، قحط نے آن ستایا، میں نے بہت ہاتھ پاؤں چلایا، جب کچھ ہاتھ نہ آیا میں نے پھر انہی چیزوں کو ورتایا، زندگی کو بچایا۔ بس یہ میرا جرم ہے میرے کریم، یہ میں کھا گیا ہوں، میں اقرار کرتا ہوں، لیکن کیا میں کچھ عرض کر سکتا ہوں؟ فرمایا تجھے اجازت ہے۔ اس نے کہا حضور یہ تو میں بکریاں کھا گیا، بھیڑیں میں اس کی کھا گیا، جو اس دے گیا میں سارا ہی بیچ کے کھا گیا، لیکن کریم یہ میرا اقرار ہے، لیکن میری بھی تھوڑی سی تیری عدالت میں پکار۔ فرمایا بول، منہ کھول، تو بول سکتا ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ ایک وقت تھا میرے پاس بھی وقت تھا، یہ نہ تھا میں آیا رب نے جوڑ بنایا، میرے وجود سے پھر یہ آیا، یہ پھول رب نے میری شاخ پہ کھلایا، میں نے پھر اس کو منہ کا نوالا، میں سارا دن دھوپ میں جلتا تھا لیکن یہ میرے سائے میں جلتا تھا، میں دھوپ میں اپنا بدن جلاتا تھا، لکڑیاں کاٹتا، دھکے کھاتا، لوگ
دانے دیتے، شام تک جو ملتا اگر میں اپنے لیے کھاتا ان کے لیے نہ بچ پاتا، میں بھوکا رہ جاتا، اپنے آپ کو بھوک کی آگ میں جلاتا، چھپا چھپا کے شام کو ان کے لیے لاتا۔ حضور میں گھٹتا گیا، یہ بڑھتا گیا، میں دبتا گیا، یہ چڑھتا گیا، میری یہ جسم کی شاخیں کمزور ہوتی گئیں، اس کے بازو تکڑے ہوتے گئے، میری زندگی کے شجر کے سبز پتے سڑتے گئے، اس کے پتے نکلتے آئے، میں کمزور ہوتا رہا، یہ شہزور ہوتا رہا، میں منہ کے نوالے اسے کھلاتا رہا، اپنے ہاتھ سے پانی اسے پلاتا رہا، میں اسے پالتا رہا، سنبھالتا رہا۔ آج منزل یہ آ گئی، آنکھوں کا نور بھی اس کے نام کیا، دل کی دھڑکنے بھی لٹ گئی اس کے پیچھے، میرے بازو کمزور ہو گئے اس کو سنبھالتے سنبھالتے، میری ٹانگیں جواب دے گئیں اس کے لیے چلتے چلتے، آج میری دھڑکن بے ترتیب ہو گئی اس کے لیے تڑپتے تڑپتے، رات کو دکھ میں نے اٹھایا، اس کو بیماری نے ستایا، میں نے کھول کے رونا تھا لیکن میں نہ رو سکا، میں روؤں گا یہ روئے گا، ماں روئے گی، میں چھپ چھپ کے سرانے منہ پہ رکھ کے رویا۔ رونے والوں سے کہو ان کو بھی رونا رو لے، رونے والوں سے کہو ان کا بھی رونا رو لے، جن کو مجبوری حالات نے رونے نہ دیا، ان سے مل کر ہمیں رونا تھا، بہت رونا تھا، لیکن تنگی وقت ملاقات نے رونے نہ دیا، میں اس لیے اپنے آہیں اپنے اندر دباتا رہا، اپنے اندر بٹھیاں سلگاتا رہا، دھواں اٹھتا رہا، میں اندر کڑتا مرتا رہا، اس لیے چولہے پہ نہ رو سکا، اس لیے نہ رو سکا، میں روؤں گا یہ کمزور ہوگا، اس کی ماں روئے گی، گھر کے اندر دکھ کا سارا سما بنے گا، اس لیے میں رویا ضرور لیکن اندر رویا، پٹھیاں سلگی، اندر سلگی، میں نے دھواں منہ سے باہر نہ نکلنے دیا، میں اندر ہی اندر بٹھی کی طرح جلتا رہا، اسی طرح وقت چلتا رہا۔ آج یہ وقت آیا، اس پہ جوانی ہے اور میرا وجود ایک گرے پڑے خزاں رسیدہ درخت کی نشانی ہے، نہ پتے رہے، نہ ٹہنے رہے، نہ آنکھوں کی بینائی رہی، میرے رسول فیصلہ آپ کرو، زندگی میری تھی بسر اس نے کی، بڑا عجیب لفظ ہے، میری ساری زندگی کو بے ثمر اس نے کیا، زندگی میری تھی مگر اس کو بسر، میری آنکھوں کی بینائی لٹی اس کے پیچھے، میرے بازو کی طاقت لٹی اس کے پیچھے، دھڑکنے بے ترتیب ہوئی اس کے پیچھے، کمر جھک گئی، زندگی مک گئی اس کے پیچھے، آپ کرم فرمائیں، اس سے میری بھی درخواست ہے کہ میری جوانی یہ لوٹا دے، میرے بازو کے کس بل یہ لوٹا دے، میری آنکھوں کا نور یہ مجھے لوٹا دے، جو میری زندگی کے وہ سانس اس پہ صرف ہوئے یہ مجھے لوٹائے، مجھ سے بکریاں بھی لے جائے، بھیڑیں بھی لے جائے، سونا بھی لے جائے، چاندی بھی لے جائے، بس اس کی آواز جو روندھی وہ الگ رویا، مدنی الگ رویا، اثر سب پہ ہو،
میری دوستوں نے حسرت وہ سنا سنا کے روئے، میرے آزمانے والے مجھے آزما کے روئے۔ کوئی ایسا اہل دل ہو کہ فسانہ محبت میں اسے سنا کے روؤں، وہ مجھے سنا کے روئے، یعنی روما ڈھول دا رول ونجن، روما ڈھول دا رول ونجن، یا جند جنجال کو روما، روما وس دے ویلے کو، یا اج دے حال کو روما، روما بس دے ویلے کو، یا اج دے حال کو روما، بار بھانے سنج سالی کو، یا رول گئے مال کو روما، کال نہیں کتنے کالن کہیں کال کو روما۔ لجپال میری ساری زندگی اس کے اوپر لگ گئی، یہ جو بڑھاپے کی مجبوری ہے، یہ جو میرا کٹا پھٹا الجھا بدن ہے، یہ جو کھا گیا میرا تن ہے، وہ یہی میرا سجن ہے۔ اس کو کہو میری جوانی کی بہار لوٹائے، اپنا سب کچھ مجھ سے۔ اللہ کا نبی رویا، روتے روتے جب ہچکیاں گئی تھم، اب نظریں تھیں منصف کے چہرے پہ جم، سب لوگ انتظار میں ہیں، بیان تو دونوں کے ہو گئے، اب فیصلہ عدالت نے محفوظ کر لیا، فیصلہ محفوظ ہو گیا۔ اب سارے لوگ الرٹ ہو گئے، گوش پر آواز، بال بال کانوں میں بدل گیا کہ محبوب کیا بولیں گے۔ محبوب نے فرمایا، جوان تیرا بیان سنا، تیرے باپ کا بھی جوابی بیان ہم نے سنا، فیصلہ ہم کرنے والے ہیں، کان کھول کے تو بھی سن، اور یاد رکھیں میرے نبی فرمایا کرتے تھے، سننے والوں تم بھی سنو، اور جو تمہارے بعد آئے ان کو بھی سنا دینا۔ یہ اعلان حضور نے فرمایا تھا کہ فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، جو ہو وہ ان کو سنا دینا جو نہیں ہے۔ اور حضور فرماتے تھے تم سن رہے ہو، اور جب میں چلا جاؤں گا لوگ تم سے پھر سنیں گے، اس لیے تم سنو، آگے پہنچ جائے گا۔ اور 15ویں صدی ہے، پہنچ رہا ہے کہ نہیں سمجھ آئی؟ واہ مدینے والے تیری زبان کی طاقت کے صدقے، کھک سواد نہ مشری اندر، کھنڈا بھی چک ڈٹھیاں، انہا ساریاں شیواں نالوں، گلنا سجن دیاں مٹھی۔ کیا پاور تھی میرے نبی کے لفظ میں، فرمایا تھا وہ آنے والے بھی سنیں گے، اور پھر زمانہ سنتا رہے گا، اور زمانہ سن رہا ہے، سن کے سر دھن رہا ہے، موتیوں کی طرح میرے محبوب کی باتوں کو چن رہا ہے۔ اب دیکھیں نا، شوکت نوری صاحب نے اپنے والد کے لیے یہ پروگرام بنایا، حضرت صاحب کو تکلیف دی، مجھے بلایا، اور ہم نے قصہ اپنے یار کا سنایا۔ اس کو کہتے ہیں ہر کٹ کو دیکھاں ٹھک تھی دی، مت مل پوے کہیں میل دے وچ، او نہیں ملدا اندہ ذکر تہے دل رج پوندہ ہی کھیل دے وچ، اندہ نام پکا نت وجد کراں، اندہ نام پکا نت وجد کراں۔ شکر ہے تو انہوں تھوڑی تھوڑی سمجھ آ رہی ہے، ورنہ اجڑی بولی ہے نا لال پیلی، کچھ ادھی سدھی دی ادھی پسیلی۔ سبحان اللہ۔ میں یہ جو ہمارے علاقے ہیں نا درمیان والے، میں یہ کہا کرتا ہوں یہ نہ اروار ہے نہ پار ہے، یہ وچکار ہے، یہ وچکار ہے۔ اور جو وچکار والے ہوتے ہیں انہیں ایڈوانٹیج ہوتا ہے، انہیں ایک فائدہ ہوتا ہے، وہ ادھر والوں کی بھی سمجھ لیتے ہیں۔ تھوڑی جڑی پٹھی سیدھی بولی ہے نا، یہ تھوڑی تھوڑی انہاں نال رل دی ہے، تھوڑی تھوڑی تسی او کمال لوگو، تسی انہاں بھی دی بھی
وہ جنوب والیاں دی بھی سمجھ لیندے ہو تے شمال والیاں دی بھی. مزہ یہ ہے کہ تسی مشرقی دی بھی سمجھ لیندے ہو, مغرب والیاں دی بھی سمجھ لیندے ہو, کیونکہ تسی وہ بڈھی اماں دی طرح وچکار ہو. تو وچکار والی نو فائدہ ہی فائدہ ہے. وہ دن بڈھی اماں ستی سی وچ, ادوں بھی اودا دوترا تے ادوں بھی دوترا, سردی سی بڑی سخت, رضائی سی چھوٹی تے اماں سی وچکار. تے او سجے دوترے نو آکھے تو بھی کھچ کے پا, تے کھبے نو آکھے تو بھی کھچ, میری خیر ہے. شکر ہے تانوں سمجھ نہیں ہے. اب سمجھ میں وہ کاڑے کا ہونے کا. یہ جو وچکار ہوتے ہیں ان کو فائدہ ہوتا ہے. یہ ادھر سے بھی رس لے لیتے ہیں, ادھر سے بھی چس لے لیتے ہیں, جیڑی ملے بس پہنچ جاتے ہیں. تو اس لیے اب میں نے وہ سرائکی ٹھیٹ سرائکی ہے, لیکن میں نے چہرے دیکھے بزرگوں کا بھی لگا سمجھ رہے ہیں. ہر کٹ کو دیکھا ٹھک تھی دی متا مل پووے کہیں میل دے وچ, متا مل پووے کہیں میل دے وچ. او نہیں ملدا اوندا ذکر تا ہے, دل رج پوندا ہے ہی کھیل دے وچ. اوندا نام پکا نت وجد کراں ہر وقت اویل سویل دے وچ, اویل سویل دے وچ. ناشاد ہن تن تے ترے لیرے او بھی دے ایاں کل ویل دے وچ. ناشاد ہن تن تے ترے لیرے او بھی دے ایاں کل ویل دے وچ. سبحان اللہ, کیا میرے محبوب کی باتوں میں طاقت ہے. یہ حضور نے خطبہ حج دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ میری بات سن لو اور آگے بھی پہنچا دینا. تم مجھ سے سن رہے ہو, زمانہ تم سے سنے گا, پھر زمانہ ان سے سنے گا, پر میں پھر زمانہ سنتا ہی رہے. آج صدیاں بیت گئیں, میرے محبوب کی بات پرانی نہیں ہوئی. اگر بات ہوتی پرانی یہ نہ ہوتی نشانی. آپ جتنے مصروف لوگ ہیں, پیارے لوگ ہیں, پھر یہ رات کا وقت نہیں, یہ ظہر کے بعد کا وقت ہے, اور حجرہ شاہ مقیم ہے. وہ حجرے شاہ مقیم دے ایک جٹی عرض کرے, یہ وہی حجرہ شاہ. ویسے سبحان عرس مبارک, میں نے میری تقریر تھی برمنگم شہر ہے, اور وہ بھی حضور ٹی وی پہ بے سری تقریریں ہوتی ہیں. میرے ساتھ انہوں نے شرط رکھی کہ تجھے ٹی وی پہ ٹائم دیتے ہیں, اور پھر یہ بھی رکھا کہ بیچ میں وقفہ بھی نہیں لیں گے. پھر یہ بھی کہا تو جتنے گھنٹے کر تقریر تجھے, لیکن کرنی تو نے صوفیوں والی تقریر ہے اور سر کے ساتھ کرنی ہے. اور میں ٹی وی پہ تقریر کر رہا تھا, بیچ میں یہ شعر آ گیا, حجرے شاہ مقیم. اور اس وقت قبلہ ہوتا یہ تھا کہ جب تقریر ختم ہو جاتی تھی, پھر جو ہوتا تھا نا وہ ساتھ ہو پتہ نہیں کیا ہوسٹ ہوتا ہے, وہ پھر لیتا تھا کالیں, اور وہ پورے یورپ سے 28 ملک وہ سنتے تھے, امریکہ تک وہ سنتے تھے لوگ. ان سے پھر پوچھتا تھا کہ دسو اے تقریر کینج دی ہوئی, تے او باقی تقریر تے جڑی ہوئی سو ہوئی. ہن اور شریف بھی آ گیا تے وچ مینوں بھی یاد آ گیا, تے تسی بھی ناراض نہ ہونا. تے او میں ماشاءاللہ, او میں نے یعنی ٹی وی کے اوپر تو لوگ تول تول کے بولتے ہیں کہ کدے اے ویسا ویسا, میں تے پڑھ بسم اللہ تے سورے جی پڑھ دیتا کہ حجرے شاہ مقیم دے ایک جٹی عرض کرے. اگے تسی دس دے جاؤ, نا حجرے شاہ مقیم دے ایک جٹی عرض کرے, کتی مرے کراڑ دی جیڑی نیت ٹوں ٹوں کرے تے ہٹی سڑے. کتی مرے فقیر دی جیڑی نیت ٹوں ٹوں کرے, ہٹی
ہٹی سڑے کراڑ دی جتھے دیوا نت بلے تے 5-7 مرن گوانڈنا تے رہندیاں نو تاپ چڑے گلیاں ہو جن سنیاں وچ مرزا یار پھرے وہ مرزا یار ہائے 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 حضرت پیر خواجہ شمس الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ آپ یہ شعر سنتے بھی تھے پڑھتے بھی تھے کہ صورت مرزے یار دی صورت مرزے یار دی ساری صورت نور صورت مرزے یار دی ساری صورت نور والشمس والضحا آکھے رب غفور تے گلیاں ہو جان سنیاں تے جڑے میرے نال بیٹھے سن نا انہاں آکھیا لے تو ڈبو دی تاج آج تے پتھر پینی پین تے اے تو بند کرواؤں ہے ایک کیڑا تو ویچ شیر چنگا صوفی ہے تے میں پھر پڑھ بسم اللہ میں کہ تو نہ گھبرا اجے مینو ذرا دی وضاحت والے پاسے آن دے او جیڑی مینو رٹی ہوئی وضاحت سی میں آکھیا حجرے شاہ مقیم دے میں آکھیا ایک حجرہ شاہ مقیم دیپال پور دے نیڑے ایک شاہ مقیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم او دا حجرہ بھی ہے بے شک بے مثل بے مثال او ساڈا رب ذل جلالے تے او دے دروازے دے اتے جٹی میں کہ کوئی عورت نہیں اے جڑا صوفی فقیر اے جڑا میرا روشن ضمیر اے جڑا نبی دی زلف گرے گیر دا اسیر جدی دل نبی دے پیار وچ پھٹی ہے انہوں فقیر نے آکھے جٹی حجرے شاہ مقیم دے ایک جٹی عرض کرے کی کتی مرے فقیر دی جڑی نیت ٹوں ٹوں کرے ایک کتی جڑے تیرے اندر من وچ ستی نہیں سمجھ رہے ایک کتی تیرا نفس کمینہ ہے جد نال جلدہ تیرا میرا سینہ ہے انہوں سویر کھواندہ ہے شام نو ٹوں ٹوں اور علم مزید شام نو تو انہوں متنجن کھوا پلاؤ کھوا زردہ کھوا سویر نو پھر آکھے گی اور لے آ تو انہوں جتنیاں نعمتاں کھواویں گا اے بھرنی نہیں انہیں ٹروں ٹروں جاری رکھنا ہے کتی مرے فقیر دی جیڑی نیت ٹروں ٹروں کرے ہٹی سڑے کراڑ دی ایک کراڑ بدبخت شیطان تے انہیں جیڑی بنائی ہٹی ہے ہر پاسے اندھیرا انہا مراد دے گھر ہر ویلے سویرا جنوں ویکھو اے دائی پاندہ ہے پھیرا ہٹی سڑے شیطان کراڑ دی جتھے دیوا نت بلے 5-7 مرن گمانڈنا تے رہندیاں نو تاپ چڑے 5-7 ہرس مرے حواس مرے بری چاس مرے حسد مرے نفرت مرے دنیا دا پیار مرے اندہ جا 5-7 مرن گوانڈنا تے باقیاں نو تاپ چڑے تے پھر اے ساریاں بیماریاں کتھن حسد بھی دل وچ ہرس بھی دل وچ نفرت بھی دل وچ دشمنی بھی دل وچ بری چال بھی دل وچ دھوکھا بھی دل وچ تے دل دیاں بیماریاں اے ساریاں 5-7 مرن گوانڈنا تے باقیاں نو تاپ چڑے پھر گلیاں دل والیاں ہو جن سنیاں تے وچ مرزا یار پھرے تے جیڑا مرزا یارے وہ ساڑی اپنی سرکارے
ہون کر ساڑے نال جڑی کرنی نروارے لیکن تسی آکھو گے جے انی گال کرنی سی سیدھی کیوں نہیں بولی انہا لمحہ چکر ضرور پانا سی سیدھا آخدہ کہ اے دل والی گلی ستھری ہو جاوے ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون امام بیضاوی نے جو اس کی تفسیر کے وہ اسی سے ملتی ہے اب سیدھا کہنا تھا اللہ میرے دل وچ آوے نبی میرے دل وچ آوے ہرس حوث جاوے انہاں آکھیا نا جیڑی چس اشارے وچ علم بلاغت جنہیں پڑھے انہوں پتہ ہے او جیڑی چس اشارے وچے جیڑی چس دور دے نظارے وچے اور ویسے بھی جیڑی گل یار نو ہی صرف دسنی ہے تے غیر نو نہیں دسنی او پھر اتو کچھ اور تے وچوں کچھ اور انہاں کیا خاصاں دی گل آما اگے نہیں مناسب کرنی مٹھی کھیر پکا محمد کتیاں اگے دھرنی یہ جو بزرگوں کا کلام ہے یہ بھی مٹھی کھیر ہے اسے صرف وہ کھائے جو سنی فقیر ہے اے باقیوں کے جو مریض ہیں ان کو تو سکھاتی بھی نہیں جن کے پیو کو بھی سمجھ آتی نہیں جنہیں سمجھ نہیں آئے گی انہیں سکھائے گی کہاں سے تو حجرہ شاہ مقیم بھی ہمارا ہے اس کا بھی ایک تو نے سنا نہیں وہ حضرت خواجہ غلام فرید ہے نا رانجھن سائیں آئیم ویڑے سڑدے مردے کھیڑے بھیڑے ہون وقت سانو کون نہ کھیڑے الف الست ازل دی یاری لگ رہی ہیر یتیم دی ہے نیمے وچ رسولاں رانجھا ڈٹھا بڑی اوکھی منزل ہے نیمے وچ رسولاں رانجھا ڈٹھا میں نو قسم تا عرش عظیم دی ہے اندے مونڈے ہوتے کملی مزمل والی ہاتھ کھنڈی حامیم دی اجے بھی جنہوں سمجھ نہ آوے میری طرفوں اس نال علی نہرج جاوے الف الست ازل دی یاری لگ رہی ہیر یتیم دی ہے نیمے وچ رسولاں رانجھا ڈٹھا یہ کلام کس کا ہے پتہ ہے جس کی قبر کی مٹی کو پیر مہر علی شاہ بوسے دے کے کہا کرتے تھے علی